بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ والش گارڈن اور ان کی ٹیم کامران سے بہت اچھا سلوک کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ کامران کو وہ ایک دیوتا کی طرح ہی پوجتے تھے۔ حالانکہ شروع میں والش کا رویہ سخت تھا، لیکن جب اس نے کامران کو اپنی کہانی سنائی تھی، اس کے اندر ایک تبدیلی رونما ہو چکی تھی۔ کامران البتہ حالات سے کچھ دل برداشتہ تھا۔ یہ سارے لوگ اس کے لیے اجنبی تھے، حالانکہ وہ سب اس کی عزت کرتے تھے، لیکن کامران کو ایک عجیب سی بے چینی گھیرے رہتی تھی۔ والش نے اسے بہت سی باتیں بتا دی تھی، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ اب وہ یہ سفر کس مقصد کے تحت کر رہا ہے۔ کئی بار کامران کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ کم از کم والش سے یہ تو معلوم کرے کہ اسے خود کیا کرنا ہے، لیکن نہ جانے کیوں جب بھی وہ یہ بات سوچتا، اس کی زبان خود بخود بند ہو جاتی۔ اور پھر ایک دن ایک پراسرار واقعہ پیش آ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ ایک پراسرار سے ویرانے میں خیمے لگے ہوئے تھے۔ گارڈن اور وہ تمام لوگ والش کے ساتھ تھے، آرام کی نیند سو رہے تھے کہ کامران کے خیمے کا پردہ ہٹا اور دو پراسرار وجود اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے کالے رنگ کے لبادے پہن رکھے تھے جو سر سے پاؤں تک تھے، صرف آنکھوں کی جگہ دو سوراخ تھے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کامران کو جگایا، اور کامران وحشت زدہ سا ہو گیا۔ اس کے حلق سے آواز نکل گئی، لیکن فوراً ہی اسے سبیتا کی آواز سنائی دی۔ میں ہوں دھرم دھنی لکشم مکاشا، میں ہوں۔ خاموشی سے ہمارے ساتھ چلے آئیے، جلد آ جائیے۔ کامران کچھ لمحے تک تو نیند کے عالم میں سوچتا رہا، پھر دوسرے لبادے والے نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے باہر کی طرف کھینچنے لگا۔ خیمے میں خنجر سے ایک شگاف پیدا کیا گیا تھا، اور اسی شگاف سے وہ لوگ اندر آئے تھے۔ چنانچہ کامران کو بھی وہیں سے باہر نکالا گیا۔ وہ اسے ایک طرح سے کھینچتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ کافی فاصلہ اسی طرح طے کیا گیا، اور اس کے بعد کامران خود سنبھل گیا۔ سبیتا، کیا یہ تم ہی ہو؟ میں نے تمہاری آواز پہچان لی تھی۔ ہاں پاتال پرمتی، تمہاری خاتمہ ہی ہے۔ اور تم؟ گرشک ہوں پربھو، گرشک ہوں میں۔ مگر اس طرح یہ تو مجھے، کامران نے کہنا چاہا۔ برے جال میں پھنس گئے ہیں آپ پرم پربھو، راستے غلط ہو گئے ہیں۔ وہ پاپی تو سدا سے اناتوسیا کا غلام ہے، دیوانہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو اناتوسیا کی بھیंٹ چڑھانا چاہتا ہے، تاکہ یہ بھینٹ سویکار کر لی جائے اور اسے اناتوسیا کے قیدی کے طور پر مل جائے۔ پاتال پرمتی وہ آپ کی بلی دینا چاہتا ہے، آپ کو ستی سنجوتا تک نہیں پہنچنے دینا چاہتا۔ وہ حالانکہ پاتال کی گہرائیوں میں وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے اور اس وچن کو نبھا رہی ہے، پاتال پرمتی، جو پربھو دیو نے اس سے لیا تھا۔ اور اب وہ دن پورے ہو رہے ہیں کہ پاتال کی گہرائیوں سے نکل کر وہ اپنے من کا دیوتا تلاش کر سکے۔ یہ شخص آپ کو انہی راستوں سے ہٹانا چاہتا ہے، یہ آپ کو دھوکہ دے کر لے جا رہا ہے۔ ہم کبھی آپ کا راستہ نہ کاٹتے اگر آپ کے لیے خطرہ نہ ہوتا۔ وہ جو آپ کے ساتھ خزانوں کی تلاش میں آ رہے ہیں، وہ تو معصوم اور سیدھے سادے لوگ ہیں، اور ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آپ کو ملا ہے، یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ یہ وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو بتا رہا ہے، یہ وہ نہیں ہے پرم پربھو۔ او ہو، یہ لوگ آگے، یہ لوگ آگے، بچیے۔ اچانک ہی کامران نے والش، گارڈن اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا، جو بڑی کامیابی اور بڑی خاموشی کے ساتھ ان کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے تھے، اور پھر انہوں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ان پر بڑی شدت سے حملہ کر دیا۔ گرشک اور سبیتا پھرتی سے ان کے چنگل سے نکل گئے تھے، لیکن یہ لوگ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے ان پر تابڑ توڑ حملے کرنے شروع کر دیے، اور ایک بار پھر ایک انوکھی اور ناقابل یقین جنگ منظر عام پر آئی، اور گرشک کی آواز ابھری، راکون تماسا، ہمیں مجبور نہ کر کہ ہم اپنی تمام تر قوتیں تیرے خلاف استعمال کریں۔ بچا، اپنے آپ کو بچا۔ اور اس کے بعد ایک ہولناک جنگ کا آغاز ہو گیا۔ والش نے اسے اپنا نام راکون تماسا ہی بتایا تھا۔ گرشک اور سبیتا ایک بار پھر اسی کیفیت میں نظر آئے جو کامران نے پہلی بھی دیکھی تھی، یعنی کرنل گل نواز کی حویلی میں جس طرح وہ ایک ویران حصے میں جسمانی ورزشوں کی مشق کر رہے تھے، اس وقت بھی وہی پوزیشن تھی۔ لیکن ایک گڑبڑ ہو گئی۔ ایک بار گارڈن اپنی پوری قوت سے اچھلا اور کامران پر آ پڑا۔ وہ دیو ہیکل تھا۔ کامران بری طرح لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ جگہ چونکہ چٹیل اور پتھریلی تھی، اس لیے کامران کے سر پہ چوٹ لگی اور اس کی آنکھوں میں ستارے ناچ گئے۔ چوٹ شدید تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں ماحول تاریک ہو گیا
اور اس کے بعد یہ تاریکی نہ جانے کب تک جاری رہی۔ کامران کچھ وقت کے لیے ہوش و حواس سے عاری ہو گیا، پھر نہ جانے کیسے کیسے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے آئے۔ کچھ چہرے جو اجنبی تھے شناسا ہو گئے، اور وہ ان چہروں کو پہچاننے لگا۔ نہ جانے کون تھے یہ، لیکن وہ ان کو جانتا تھا کیونکہ انہی کے درمیان رہ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بھی یاد کرتا تو اسے یاد آ جاتا تھا کہ وہ کامران ہے۔ یہ بھی یاد آ جاتا تھا اسے کہ وہ ایک اہم مقصد کے لیے سفر کر رہا ہے، لیکن والش وغیرہ اسے یاد نہیں تھے، نہ ہی گارڈن اور دوسرے لوگوں کے بارے میں اسے کچھ پتا تھا۔ وہ تو بس ایک انوکھے ماحول کا شناسا تھا، خاص طور سے وہ بوڑھا آدمی جسے کچھ لوگ شدید اذیتوں میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا اس طرح کھڑا تھا کہ دیکھنے والوں کو ترس آنے لگے۔ ایک ناقابل یقین سا خواب اس کی آنکھوں کے گرد گردش کرتا رہا تھا۔ اس خواب میں کچھ مخصوص چہرے نظر آنے لگے تھے، اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ کبھی کبھی اکتاہٹ سی محسوس کرتا تھا، لیکن بس کچھ لمحوں کے لیے۔ بہرحال کچھ لوگ اس کے ارد گرد ہمیشہ رہا کرتے تھے، جن میں سے خاص طور پر سے ایک شخص جو پست قامت اور انتہائی مضبوط بدن کا مالک تھا، اور اس کا نام سیزان تھا۔ یہ سیزان کون ہے، یہ بات بالکل پتہ نہیں چل سکی تھی، لیکن ہمیشہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے لباس میں رہتا تھا، اور یوں لگتا تھا کہ یہ سیزان کوئی بہت ہی اہم شخصیت ہے۔ کئی بار کامران نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تھا اور اپنے آپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ یہ میں تو نہیں ہوں، آئینہ کسی اور کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں اس قدر مضبوط تو نہیں تھے، میرا بدن اتنا چوڑا چکلا تو نہیں تھا۔ یہ تو ایک ایسا طلسمی خواب ہے جس کی تعبیر نہ جانے کیا ہے، اور جو بار بار یہ چاہنے کے باوجود کہ اسے نہ دیکھا جائے ذہن کے پردوں پر رقصان رہتا ہے۔ بہرحال پستہ قد آدمی نے، جس کا نام سیزان تھا، کامران سے کہا، آرام کرو کامران، ہمیں بھی انتظار کرنا ہوگا۔ وقت اچھے اچھوں کے دماغ درست کر دیتا ہے۔ جب اسے یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ قطعی بے دست و پا ہے تو زبان کھولے بغیر چارہ نہیں رہے گا اس کے پاس، اور ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ جاؤ آرام کرو۔ بہرحال یہ منحوس خواب کامران کے وجود پر مسلط ہو چکا تھا۔ اس وقت بھی وہ اسی خواب کے عالم میں تھا، یا پھر ایسی حقیقتوں کے درمیان جن کے بارے میں اسے کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ راہداری سے نکل کر وہ ایک کھلی جگہ پر جا پہنچا، اور پھر اس شناسا عمارت کے ایک گوشے کی طرف چل پڑا جہاں کئی چھوٹے چھوٹے مکانات نظر آ رہے تھے۔ ان مکانوں کے آخری مکان میں اس کی رہائش گاہ تھی۔ وہ اپنی رہائش گاہ میں داخل ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ نہ جانے وہ سب کے سب کہاں گئے۔ کون کون تھا؟ ہاں، کرنل گل نواز۔ واقعی کرنل گل نواز، کیا اچھا نام یاد آیا ہے۔ اس کا گھرانہ، کون کون سے کردار تھے وہاں۔ وہ غور کرنے لگا، اور ایک ایک کر کے وہ تمام کردار اسے یاد آتے چلے گئے۔ لیکن یہ سیزان کون ہے؟ آخر یہ سیزان کون ہے، اور وہ یہاں تک کیسے پہنچا؟ بس کچھ باتیں اس طرح ہوا سے گڑمڑ ہوتی تھیں کہ اس کی تفصیل یاد نہیں آتی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ ایک لمحہ ایسا ضرور آئے گا جب وہ سب اس کے سامنے آ جائیں گے، اور وہ اس خواب سے چونک پڑے گا۔ بہرطور یہ ساری باتیں تھیں۔ کبھی کبھی تو یہ بہت ہی عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی تھی۔ یہ نئے نئے چہرے اس کے شناسا تھے، لیکن اسے یاد نہیں آتا تھا کہ ماضی میں یہ اس تک کیسے پہنچے۔ وہ اسی کیفیت میں تھا کہ ایک عورت دروازہ کھول کر اندر گھس آئی۔ اس وقت کامران کی کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ عورت نے کہا، کیا تم مجھے آواز دے رہے تھے کامران؟ کامران اچھل پڑا۔ اسی نام سے پکار رہی تھی وہ اسے جو اس کا اپنا نام تھا، لیکن پھر بھی کامران آہستہ آہستہ اسے یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ اپنے ماضی سے واقفیت حاصل کر رہا ہے۔ اچانک ہی اس نے کہا، ایک بات بتاؤ گی تم؟ ہاں بولو، وہ بولی۔ میں کون ہوں؟ کامران نے پوچھا۔ کامران ہو تم، وہ بولی۔ سیزان کون ہے؟ کامران نے پوچھا۔ ہمارا چیف۔ کہاں ہوں میں؟ مجھے بتاؤ میں کہاں ہوں؟ کامران نے کہا۔ چیف کے پاس تم زندگی کے ایک ایسے سفر کی تیاری کر رہے ہو جو تمہارے دماغ کے سارے بند دروازے کھول دے گا، وہ بولی۔ دیکھو میں بہت پریشان ہوں، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں بڑا پریشان ہوں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کامران بولا۔ ہاں بولو، اس نے کہا۔ کیا تم والش کو جانتی ہو؟ والش، جس کا نام ماضی میں کچھ اور تھا، شاید راکون توماسا۔ کامران نے صاف محسوس کیا کہ اس نام کو سن کر عورت کے چہرے پر ایک نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، نہیں، میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ کرنل گل نواز کو جانتی ہو؟ کامران نے کہا۔ نہیں۔ اور اناتوسیا کو؟ کامران بولا۔ نہیں نہیں نہیں، وہ عورت چلائی۔
جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ، میں خود اپنے آپ کو تلاش کروں گا، میں خود اپنے آپ کو پانے کی کوشش کروں گا۔ عورت خاموشی سے دروازے سے باہر نکل گئی اور کامران ایک بار پھر اپنے بالوں کو مٹھیوں سے نوچنے لگا۔ کہاں گئے وہ سب لوگ؟ آخر کیا ہوا؟ یہ سارے نئے نئے لوگ کہاں سے آ گئے میری زندگی میں؟ یہ تبدیلی کیسے پیدا ہو گئی؟ یاد تو سب کچھ آتا ہے، ہاں، گرشک، گرشک، سبیتا، کرنل گل نواز، شاہ نواز، اور بہت سے، اور بہت سے۔ بہرحال وہ خاموشی سے گردن جھکا کر بیٹھ گیا۔ پھر بہت دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور پھر اسی عورت کی آواز سنائی دی۔ کیا کھانا نہیں کھاؤ گے؟ اس کے ان الفاظ پر کامران کو بھوک کا احساس ہوا اور وہ اٹھ کر باہر آیا۔ بڑی وسیع و عریض جگہ تھی، سامنے بڑی سی کالے رنگ کی میز پر کھانا لگا ہوا تھا۔ میرے ساتھ اور کون کھائے گا؟ کامران نے سوال کیا۔ تمہارے ساتھ تو کبھی کوئی نہیں کھاتا، تنہا ہی کھاتے ہو تم۔ آج دل چاہتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ کھائے۔ آؤ، آ جاؤ، کامران بولا۔ نہیں، مجھے اجازت نہیں ہے، وہ بولی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم آقا اور میں غلام ہوں، وہ بولی۔ کمال ہے، کامران ہنس پڑا۔ اب یہاں آقا اور غلام بھی ہو گئے، بھلا مجھے آقا کس نے بنا دیا؟ وہ خاموشی سے کھانا کھاتا رہا اور پھر اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ اس نے غور سے چاروں طرف گردن گھما کر کمرے کو دیکھا۔ یہاں دو الماریاں رکھی ہوئی تھیں، ایک میں اس کے لباس رکھے ہوئے تھے، سب کے سب کرینے سے استری شدہ لٹکے ہوئے تھے۔ دوسری الماری میں اور دوسری چیزیں، جوتے، موزے اور بہترین اسلحہ۔ کامران کو اندازہ ہوا کہ اس میں سے ہر چیز اس کی شناسہ تھی۔ کوئی چیز یہاں اجنبی نہیں لگ رہی تھی، یہاں تک کہ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ جو رائفل رکھی ہوئی ہے اس کی نال میں گولی پھنس گئی ہے اور اسے اس کی صفائی کرنی ہے۔ پورے کمرے میں جو کچھ موجود تھا وہ اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اسے ذہن پر زور دیا اور خواب کے احساس سے باہر نکل آیا تو اور بھی بہت کچھ یاد آنے لگا۔ وہ پستہ قد آدمی جس کا نام سیزان تھا اور اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کا اس سے کیا تعلق ہے اور اس کے پس منظر میں کیا کہانی ہے؟ وہ کون سی کہانی ہے جو اس کے ذہن سے اوجھل ہو چکی تھی؟ بہرحال اس کا ذہن ایک عجیب سے کرب کا شکار ہو گیا اور پھر اسے وہ بوڑھا قیدی یاد آیا جس کا چہرہ نہ جانے کیوں شناسا سا لگتا تھا، لیکن جس پر درندگی کی حد کر دی گئی ہے۔ بالآخر کیا ہے یہ سب کچھ؟ سب کچھ کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں بڑی خوفناک تھیں اور کامران اپنے ذہن کی اس دوہری کیفیت پر خود اپنے آپ سے خوفزدہ رہتا تھا۔ بہرحال ابھی وہ اپنی انہی سوچوں میں گھرا ہوا تھا کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور پھر سے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ کامران، یہ تہاری کی آواز تھی۔ تہاری، سیزان کا دوسرا ساتھی۔ کامران کے منہ سے بے اختیار نکلا، ہاں، بول رہا ہوں۔ ہمیں 4 بجے یہاں سے نکلنا ہے، تم تیار ہو کر 4 بجے آ جانا۔ ٹھیک ہے۔ کامران نے مشینی انداز میں گھڑی کی جانب دیکھا۔ 2:40 ہوئے تھے۔ پھر وہ بستر پر لیٹ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ذہن میں ایک عجیب سی روشنی اتر رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس روشنی میں سارے خواب گڈمڈ ہو گئے ہوں۔ وہ ان خوابوں کے ٹکڑوں کو دیکھتا رہا، کبھی ان میں کوئی چہرہ کھون جاتا اور کبھی تاریکیاں ہی تاریکیاں پھیل جاتی۔ کامران نے گھڑی دیکھی، 3:20 ہوئے تھے۔ وہ تیار ہونے کے لیے اٹھ گیا، غسل خانے میں جا کر منہ ہاتھ دھویا۔ اسے یہ اندازہ تھا کہ سیزان یا تہاری کے ساتھ جانے کے لیے اسے کون سا لباس پہننا ہے۔ وہ تیار ہو کر باہر نکل آیا۔ دروازے کے باہر ایک شاندار اور قیمتی کار کھڑی ہوئی تھی اور وہاں کار کے نزدیک سفید وردی پہنے ہوئے ڈرائیور موجود تھا۔ یہ ڈرائیور بھی ناشنا سا نہ تھا۔ کامران اس کے ساتھ گاڑی کے اندر بیٹھ گیا۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ سیزان اور تہاری اندر سے برآمد ہوئے اور وہ بھی اسی اعلیٰ درجے کی گاڑی میں جا بیٹھے۔ دونوں نے کامران کو دیکھ کر شناسائی کے انداز میں گردن ہلائی اور پھر ڈرائیور نے یہ قیمتی کار آگے بڑھا دی۔ کامران کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ سب کچھ اجنبی، اجنبی، اجنبی۔ شہر کے مخصوص مناظر نظر آ رہے تھے، لیکن اجنبی ہونے کے باوجود اسے یوں لگ رہا تھا جیسے پہلے بھی وہ ان علاقوں سے گزر چکا ہے۔ بہرحال یہ سفر ختم ہوا اور گاڑی ایک ایسی جگہ جا کر رکی جہاں ایک بڑا سا آہینی دروازہ لگا ہوا تھا۔ دروازے پر 2 دربان کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے کار کو دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ چوڑی سی روش جس کے دونوں طرف وسیع و عریض لون پھیلے ہوئے تھے، گو یہ لون بے ترتیب تھے۔ درختوں کی شکلیں کچھ ایسی نظر آ رہی تھیں جیسے ان پر توجہ نہ دی جاتی ہو۔ لون کی گھاس بھی ناہموار تھی، لیکن روش بہت خوبصورت تھی اور اس کا اختتام اس گول سیڑھیوں والی عمارت پر جا کر ہوا، جہاں پہنچنے کے بعد ڈرائیور نے اتر کر دروازہ کھولا۔
سیزان اور تہاری دونوں نیچے اتر آئے اور کامران نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور ان کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ اندر چند افراد نے ان کا استقبال کیا۔ یہ سب مقامی لوگ تھے اور مخصوص طرز کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ سب لوگ آ چکے ہیں؟ کامران، تم باہر جا کر رکو، سیزان نے کہا اور کامران نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ باہر نکلا اور گاڑی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ گاڑی کا ڈرائیور گاڑی کے پاس موجود نہیں تھا۔ غالباً اسے اندازہ تھا کہ یہاں اسے کتنا وقت گزارنا ہے، لیکن یہ بات ناقابل یقین سی تھی کہ ان لوگوں نے اسے اپنی جگہ سے باہر نکال دیا تھا۔ اگر ایسی بات تھی تو اسے یہاں لائے ہی کیوں تھے؟ وقت گزرتا رہا۔ کامران پر شدید اکتاہٹ سوار ہونے لگی۔ آخرکار اس نے سوچا کہ سب کچھ جہنم میں جائے، جو حقیقتیں ہیں وہ سامنے آ ہی جائیں گی۔ جو لوگ بچھڑ گئے ہیں ان کے بارے میں اگر معلوم ہو سکا تو ٹھیک ہے، ورنہ جو وقت گزر رہا ہے بھلا اس میں کیا خرابی ہے؟ وقت گزرتا چلا گیا، یہاں تک کہ روشنیاں جل اٹھیں، لیکن کامران صبر و سکون کے ساتھ بیٹھا رہا۔ پھر اندر سے بہت سے افراد برآمد ہوئے، ان میں کچھ عورتیں بھی تھیں۔ ڈرائیور جلدی سے گاڑی کے پاس آ گیا۔ کامران بھی گاڑی سے نیچے اتر آیا تھا۔ ایک خوبصورت عورت جس کی عمر 32 سال سے کم نہیں ہوگی مسکراتے ہوئے کہا، ہیلو کامران، کتنے خوبصورت لگ رہے ہو تم۔ آپ اگر چاہیں تو اسے اپنے ساتھ لے جا سکتی ہیں مادام۔ مذاق کر رہے ہو؟ یہ اس قدر قیمتی ہے کہ تم اسے کبھی میرے حوالے نہیں کرو گے، وہ بولی۔ ہاں ایسا تو ہے، سیزان نے کہا اور ہنس پڑا۔ بہرحال اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے چل پڑے۔ کئی دوسری جگہوں سے ہوتے ہوئے آخرکار اسی عمارت میں واپس آنا پڑا، اور کامران کو احساس ہوا کہ یہ عمارت اب اجنبی نہیں لگ رہی۔ کیا طلسم ہے، یہ کیا طلسم ہے؟ میں اپنے آپ کو کہاں تلاش کروں؟ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ سوچنا پڑے گا، بہت غور کرنا پڑے گا۔ کامران نے آخری بات یہی سوچی تھی۔ دماغ میں ایک عجیب سی دکھن تھی۔ جسمانی قوت بے پناہ بڑھ چکی تھی، لیکن ماضی کے جو کچھ لمحے کھو گئے تھے ان کی تلاش کا کوئی ذریعہ ہاتھ نہیں آتا تھا۔ ان لمحوں کو کہاں تلاش کیا جائے؟ وہ لمحے کہاں ملیں گے؟ بے چینی شدید ہوتی چلی گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ سیزان اور تہاری اس کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں اور اسے کیوں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال وقت کا انتظار کیے بغیر اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ وقت ہی مددگار ہوتا ہے تو کام بن جاتے ہیں، ورنہ بعض اوقات زندگی تاریکیوں میں ہی گزر جاتی ہے۔ دفتن اسے وہ بوڑھا یاد آیا جو وہاں زنجیروں سے بندھا ہوا تھا اور جس پر اذیتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے تھے۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو کھلا کھلا ان لوگوں کا مخالف تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بتانے پر آمادہ ہو جائے، اس سے مل لینا چاہیے۔ کامران کو اس بات کا علم تھا کہ یہاں اس عمارت میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، حالانکہ بوڑھا آدمی سیزان کے زیر آتاب تھا، لیکن کم از کم کامران کو یہاں ہر جگہ آنے جانے کی اجازت تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مختلف راستے طے کرتا ہوا آخرکار اس قید خانے تک پہنچ گیا جہاں اس نے پہلی بار اپنے آپ کو محسوس کیا تھا۔ بوڑھے کو چونکے پوری طرح باندھ کر رکھا گیا تھا اور وہ خود بھی ایک کمزور سا آدمی تھا، اس لیے اس کی محافظت کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ مدھم سی پیلی روشنی میں بوڑھا زنجیروں سے بندھا ہوا تھا اور اس کی گردن سینے پر جھکی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں کامران کی چھٹی حصے نے اسے یہ احساس دلایا کہ یہاں اس کے اور بوڑھے کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ اس کی آنکھیں چاروں طرف بھٹکنے لگیں، لیکن تقدیر بھی یاور تھی۔ اچانک ہی کوئی عقب سے اس پر حملہ آور ہوا۔ کامران ایک دم بیٹھ گیا اور حملہ آور اس کے کاندھے پر سے اچھلتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چوڑے پھل والی چھوٹے سائز کی کلہاڑی تھی۔ اس نے عقب سے کامران پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر کامران کی چھٹی حص بر وقت اسے خطرے کا احساس نہ دلاتی تو یقیناً وہ کلہاڑی کامران کے سر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر چکی تھی، لیکن اس کے بعد کامران نے اسے موقع نہیں دیا اور اچھل کر اس کی پشت پر سوار ہو گیا، اور اس نے ایک لمحے کے اندر کلہاڑی والے ہاتھ سے کلہاڑی چھین لی اور پھر اسے پلٹ دیا۔ لیکن جو ہی اس نے اسے پلٹا، ایک اور نسوانی چیخ کہیں سے ابھری۔ یہ جگہ کسی تیسری شخصیت کے وجود کا پتہ دیتی تھی۔ پھر کوئی اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے اپنے نیچے دبوچے ہوئے آدمی کو پلٹ دیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ سیزان ہی کا ایک ملازم تھا اور اس کا نام شاید شاہری تھا۔ شاہری جو ایک خوبصورت نوجوان تھا اور اسے سیزان کے ہاں ملازم ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ شاہری دہشت بھری نگاہوں سے کامران کو دیکھ رہا تھا، اور وہ تیسرا وجود جو اس کے قریب پہنچ گیا تھا ایک حسین اور نوجوان لڑکی کا وجود تھا جس کے بال بڑے خوبصورت انداز میں تراشے ہوئے تھے اور اس کے چہرے کے نقوش بے حد دلکش تھے، لیکن اس وقت اس کا دلکش چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔
کامران نے کلہاڑے کو ایک ٹھوکر لگائی اور وہ دور جا گرا۔ اس دوران اس نے دیکھا کہ بندھے ہوئے گھوڑے نے بھی گردن اٹھا لی ہے اور سہمی ہوئی نگاہوں سے اس سارے منظر کو دیکھ رہا ہے۔ کامران کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، کمال ہے، میں تو یہاں یہ سوچ کر آیا تھا کہ میں یہاں اس شخص کے پاس تنہا ہوں، لیکن پتہ یہ چلا کہ یہاں تو باقاعدہ ایک مجلس مشاورت جمی ہوئی ہے۔ چلو تم کھڑے ہو جاؤ، تم نے خود ہی مجھ پر حملہ کیا تھا، اگر تقدیر میرا ساتھ نہ دیتی تو تم نے تو میرا حساب کتاب کر دیا تھا۔ خیر اس کے باوجود میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ میں تو اس بزرگ کے پاس اس سے اپنے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے آیا تھا، لیکن اب میرے ذہن میں تمہارے لیے تجسس جاگ اٹھا ہے۔ اس وقت آس پاس کوئی نہیں ہے اور بے فکر رہو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، مجھے اپنے بارے میں سچ سچ بتا دو۔ کامران کے لہجے کی نرمی اور شگفتہ انداز ان لوگوں کے لیے باعث تقویت ثابت ہوا۔ لڑکی اپنی آستین سے آنسو خشک کرنے لگی۔ کامران نے کہا، تمہارا نام تو میں جانتا ہوں، شاہری ہے، لیکن اس لڑکی کو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ یہ نشینہ ہے۔ نشینہ، وہ بولا، بڑے اچھے اچھے نام ہیں میرے لیے، کسی قدر اجنبی، لیکن ذرا ایک بار باہر جا کر دیکھو، آس پاس تو کوئی نہیں ہے، اس کے بعد آؤ ہم یہاں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ کامران نے کہا اور اس عقوبت خانے میں ایک پتھر پر جا بیٹھا۔ دماغ کی چولیں ہل گئی تھیں اور یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کہاں کیا ہے۔ دماغ کی بدلی ہوئی حالت بڑی پریشان کن تھی۔ رفتہ رفتہ بہت سی باتیں یاد آتی جا رہی تھیں۔ وہ رات بھی یاد آئی جب اچانک یہ والش کا مقابلہ کچھ پراسرار لوگوں سے ہو گیا تھا۔ بس وہی رات ہوش و حواس کی آخری رات تھی۔ اس کے بعد اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا کہ کب کہاں اور کیا ہوا ہے۔ اور اب یہ مٹے مٹے سے نقوش شاہری رحم طلب نگاہوں سے کامران کو دیکھ رہا تھا۔ تب وہ بولا، یہاں ہم دونوں کی زندگی کو بہت خطرہ ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے سیزان کے ہاں یہ ملازمت حاصل کی ہے۔ تہاری کو میں نے بمشکل تمام اپنے حق میں نرم کیا تھا، لیکن اس ملازمت کے حصول کی وجہ سلازار تھا۔ سلازار؟ کامران بولا، ہاں، یہ مظلوم شخص جو اپنی ذہانت کا شکار ہو گیا، اسے خاص مقصد کے لیے سیزان نے حاصل کیا اور مظالم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ شاہری نے کہا، اوہ تو پھر؟ کامران نے پوچھا۔ بس میں اس کی وجہ سے یہاں تک پہنچا۔ یہ لڑکی میری منگیتر ہے، نشینہ۔ نشینہ کا اپنے باپ کی جدائی سے برا حال ہو گیا تھا۔ تب میں 3 دن قبل اسے اپنی کار میں چھپا کر لایا اور اسے بمشکل تمام یہاں ایک محفوظ عمارت میں ٹھہرایا۔ یہ اپنے بچھڑے باپ سے ملنا چاہتی تھی۔ سلازار، پروفیسر سلازار میرا استاد بھی ہے۔ اوہ، میں تمہاری اس کہانی سے افسردہ ہوں۔ شاعری، کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا، کامران نے کہا۔ کیا تم میرے باپ کو رہائی نہیں دلوا سکتے؟ لڑکی بولی، شاید ایسا ابھی ممکن نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر میں کچھ کر سکوں۔ کیا یہ اس وقت تک زندہ رہے گا؟ کامران نے کہا، ہاں، جہاں تک میرا خیال ہے سیزان اسے زندہ رکھے گا، اگر اسے اس کی ضرورت ہے۔ ایک وعدہ میں تم سے کر سکتا ہوں، اگر سیزان اس کی ہلاکت پر آمادہ ہوا تو میں اسے ہلاک نہیں ہونے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے سیزان کی مخالفت کیوں نہ مول لینی پڑے۔ بہرحال تم اسے یہاں سے لے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت سے پہلے تم کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤ۔ کامران بولا، یہ اپنے باپ سے مل لی ہے، نشینہ تمہیں صبر کرنا ہوگا، کچھ عرصے کے لیے تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ نشینہ آنسو بہاتی رہی۔ اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکل گئے اور کامران واپس اپنی آرام گاہ میں آ گیا، لیکن دل و دماغ کی جو کیفیت تھی وہ دیوانہ کیے ہوئے تھی۔ کرنل گلنواز اس کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا تھا اور اسے یقین تھا کہ اس کی جدائی نے کرنل گلنواز کو بہت پریشان کر دیا ہوگا۔ غرض یہ کہ یہ ایک لمبا چکر تھا اور ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ وہ لمحات اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل تھے جو گم ہو گئے تھے۔ اب یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ سر میں لگنے والی چوٹ نے کچھ عرصے کے لیے اس سے اس کی حواس چھین لیے تھے۔ اس چوٹ کا اب کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے یہاں سیزان وغیرہ کے پاس آئے ہوئے اچھا خاصا وقت گزر گیا ہو۔ اپنی آرام گاہ میں وہ بستر پر دراز ان تمام چیزوں کو سوچ رہا تھا۔ بس وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ سیزان کو کہاں ملا۔ پھر اسے نیند آ گئی اور دوسری صبح بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے آنکھ کھلی۔ طوفانی بارش ہو رہی تھی اور کان پڑا شور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وقت بھی کافی ہو گیا تھا۔ ابھی وہ بستر پر پڑا انگڑائیاں توڑ رہا تھا کہ تھوڑا سا دروازہ کھلا اور اسی مہربان عورت نے جھانکا جس نے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ وہ کامران کو جاگتا پا کر جلدی سے واپس پلٹ گئی۔ کامران اسے آواز دینے کے لیے منہ کھول ہی رہا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ واپس آئی۔ اب اس کے ہاتھوں میں ایک ٹرالی تھی جس میں پھلوں کا جوس اور تازہ بھنے ہوئے گوشت کے ٹکڑے بڑی تعداد میں رکھے ہوئے تھے۔ ان پر زیتون کے پھول سجے ہوئے تھے۔
یہ غالباً ناشتے اور کھانے کے درمیان کی کوئی چیز تھی۔ کامران نے اسے آواز دی، سنو، کیا تم مجھے اپنا نام نہیں بتاؤ گی؟ تم پوچھو گے تو بتا دوں گی، وہ مسکرائی۔ چلو میں پوچھ رہا ہوں، کامران نے کہا۔ تم مجھے سیرا کہہ سکتے ہو۔ سیرا، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کامران نے کہا۔ ہاں پوچھو، وہ بولی۔ میں یہاں کب آیا؟ کامران نے کہا۔ میں نہیں جانتی، تھوڑے دن پہلے مجھے تمہاری خدمت کے لیے بلایا گیا تھا، سیرا نے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے میرے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی، کامران نے کہا۔ صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ سیزان تمہیں بڑی اہمیت دیتا ہے اور اس کے ذہن میں تمہارے سلسلے میں کوئی خاص بات ہے۔ بس اس سے زیادہ ایک ملازمہ کو اگر کچھ معلوم ہو سکتا ہے تو تم ہی مجھے بتا دو۔ سیرا کے بارے میں کامران کو اندازہ ہو گیا کہ وہ واقعی کامران کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ بہرحال ناشتے سے فراغت حاصل ہوئی۔ باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی، چنانچہ کامران ایک کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ تہاری ایک کیاری کے پاس بارش میں بھیگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں کامران کا دل چاہا کہ اس شخص سے ملاقات کرے، چنانچہ وہ باہر نکل آیا اور تہاری کے پاس پہنچ گیا۔ آؤ، بارش کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے۔ میں تو آسمان سے برستے ہوئے پانی پر عاشق ہوں۔ بارش کا لطف یہی ہے کہ انسان کا وجود پانی پانی ہو جائے، جبکہ بے شمار افراد اسے دروازے اور کھڑکیوں کے پیچھے انجوائے کرتے ہیں۔ بہرحال تم سناؤ، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں آقائے تہاری، لیکن بس ایک الجھن ہے، اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور یہ چیز بعض اوقات میرے ذہن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، کامران نے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اپنے بارے میں اگر تم کچھ بھول چکے ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہو، تہاری بولا۔ میں اپنے ماضی کو تو کھو ہی چکا ہوں، لیکن یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے کہاں سے لایا گیا ہے، کامران نے کہا۔ ایک دلچسپ اور انوکھی کہانی ہے یہ۔ ہمارا ایک شخص سے مستقل جھگڑا چل رہا تھا، اس کا نام والش تھا۔ والش کے بارے میں کچھ ایسے انکشافات ہوئے تھے کہ ہم اسے تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ ہماری معلومات نے ہمیں بتایا کہ والش ایک شخص کو بڑی اہمیت دے رہا ہے، اور وہ تم ہو۔ ہمارا اس سے ٹکراؤ ہو گیا۔ والش تو خیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو گیا، لیکن تم ہمارے ہاتھ لگ گئے اور ہم تمہیں اپنے ساتھ لے آئے۔ اصل میں ہمارا بہت بڑا کاروبار ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں نے ساری زندگی مہم جوئی میں گزاری ہے۔ سیزان میرا بزنس پارٹنر ہے اور دور کا عزیز بھی ہے۔ اس کی پہنچ بے پناہ ہے، لیکن میں تمہیں ذاتی طور پر بتا رہا ہوں کہ ہماری ساکھ بہت خراب ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ پے در پے نقصانات نے ہماری کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ یوں سمجھ لو کہ ہم دونوں دوست اب ایک کھوکھلا پہاڑ ہیں۔ بے شک آج تک ہم اس پہاڑ کے پھیلاؤ کو سنبھالے ہوئے ہیں اور لوگ اس پھیلاؤ سے ہیبت زدہ ہیں، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تہاری بولتا چلا گیا۔ میں اب بھی نہیں سمجھا، کامران نے کہا۔ یہاں ان علاقوں میں ہماری بے شمار جائیداد ہے، تمباکو، فولاد، کرومائٹ اور تانبے کے کارخانے ہیں، لیکن یہ سب غیر ملکی بینکوں میں گروی رکھے ہوئے ہیں۔ ہم پر اٹلی، فرانس، امریکہ کے بڑے بڑے بینکوں کے قرضے ہیں۔ صرف ایک لمحہ ایک اعلان ہمیں دیوالیہ قرار دے دے گا اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہیں گے۔ لیکن سیزان نے ایک ایسے خزانے کے بارے میں معلومات حاصل کی جو بہت عظیم الشان ہے۔ اگر وہ خزانہ ہمیں معلوم ہو جائے اور پتہ چل جائے تو تم یہ سمجھ لو کہ ہماری ساری زندگی سدھر جائے گی۔ ہم بوڑھے سلازار کو اس لیے پکڑ کر لائے ہیں، وہ ہماری آرزوؤں کا مرکز ہے، تہاری بولا۔ سلازار، کامران نے کہا۔ ہاں، وہ جس سے ہم اس خزانے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سنا یہ گیا ہے کہ اس کے ذہن میں خزانے کا راز بند ہے، تہاری نے کہا۔ اوہ، تو اس پر جو تشدد کیا جا رہا ہے، کامران بولا۔ ہاں، ہم خزانوں کے متلاشی دیوانہ وار اس خزانے کے حصول کی کوششوں میں مصروف ہیں، کیونکہ اس میں ہماری زندگی یا موت کا پیغام ہے، تہاری نے کہا۔ مگر بوڑھا سلازار اس بارے میں کیسے جانتا ہے؟ وہ یمن کا باشندہ ہے، بین الاقوامی شہرت کا مالک، لیکن پاگل جس کے افکار بے وقوفی پر مشتمل ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ پھول درخت کا سرمایہ ہوتے ہیں، انہیں ڈالی سے جدا نہ کرو، وہ تمہارے لیے مخصوص ہے، اس پر اکتفا کرو۔ خزانے اگر پوشیدہ ہیں تو کسی کی امانت ہے، ان پر تمہارا حق نہیں ہے، انہیں مٹی میں مل جانے دو۔ بے وقوف آدمی، درختوں سے پھل بھی توڑتے ہیں، اناج زمین کی ملکیت ہے تو ان کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ لیکن سلازار کو تم لوگوں نے کہاں سے حاصل کیا؟ کامران نے کہا۔ لمبی کہانی ہے، بس ذرا سی غلطی ہو گئی سیزان سے۔ اس کے ساتھ اس کی اکلوتی بیٹی بھی تھی جسے اس وقت کچھ نہ کہا گیا۔ اگر وہ بھی ہمارے ہاتھ لگ جاتی تو یہ بوڑھا ضرور زبان کھول دیتا۔ کامران ایک لمحے کے لیے کانپ کر رہ گیا، پھر اس نے کہا، مگر وہ کہاں گئی؟
بوڑھے کے حصول کے بعد گم ہو گئی۔ تہاری بولا۔ تلاش نہیں کیا؟ کامران نے کہا۔ چالاک تھی، غائب ہو گئی۔ بوڑھا اس خزانے کے بارے میں یقیناً جانتا ہے، لیکن خیر، وہ زبان کھولے گا ضرور، ضرور کھولے گا۔ ہاں، ہم اس پر تشدد کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ مر نہ جائے۔ ابھی کامران تہاری سے یہی باتیں کر رہا تھا کہ ایک خادم بھیگتا ہوا آیا اور بولا، آقائے سیزان نے آپ کو طلب کیا ہے آقائے تہاری۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ تہاری بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا اور کامران وہیں کھڑا بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں جیسے عقل اترتی جا رہی تھی۔ بہرحال وہ یہ سوچا تھا کہ سیزان اسے والش سے جدا کر کے لے آیا، لیکن وہ کسی کا غلام تو نہیں ہے۔ کرنل گل نواز بھی کھو گیا ہے، ٹرانسمیٹر بھی اس کے پاس نہیں ہے جو اس سے رابطہ ہو، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ ان پراسرار علاقوں سے ایک بار پھر اسے اس جدید دنیا میں لے آیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت ہی افسوسناک عمل ہے۔ وہ ان سب سے کٹ کر رہ گیا ہے جو مشرق کے ان پراسرار علاقوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سلازار پر جو مظالم کیے جا رہے ہیں وہ کسی کی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔ سلازار کی مدد کرنی چاہیے، اسے زندگی میں کوئی پیغام ملنا چاہیے۔ روتی ہوئی لڑکی کامران کو یاد آئی اور وہ اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ بہرحال نشینہ اور شاہری ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ ہیں، ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے، کم از کم اتنا تو کیا جائے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ زندگی نے تو ہمیشہ الٹے سیدھے راستے منتخب کیے ہیں، لیکن بہر طور سیدھے راستوں کا انتخاب بھی ضروری ہے۔ بارش نے نہ رکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کامران نہ جانے کیسی کیسی سوچوں میں گھرا ہوا تھا۔ شام کو ایک سنسان گوشے میں اسے شاہری مل گیا۔ چہرے پر اداسی تھی۔ کامران کو دیکھ کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرایا اور بولا، میں بہت خوفزدہ ہوں۔ کیوں؟ کامران نے پوچھا۔ بس نہ جانے کیوں دل میں خوف ہے کہ کہیں میری ان کوششوں کا سیزان کو پتہ نہ چل جائے۔ شاہری بولا۔ تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو؟ کامران نے کہا۔ ہاں، یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں سلازار کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں۔ شاہری بولا۔ سیزان تمہیں بعد میں تلاش کر لے گا۔ نہیں میرے دوست، ہمارے ذہن میں منصوبہ ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں تمہارا ساتھ درکار ہے۔ میرا؟ کامران نے کہا۔ ہاں، وہ بولا۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ بولو، کیا چاہتے ہو؟ کامران نے کہا۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہاں سے نکل جائیں اور تم ہماری مدد کرو۔ شاہری نے کہا۔ اگر ایسا ہے تو میں تیار ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں خود بھی تمہارے ساتھ ہی نکل جاؤں۔ کامران نے کہا۔ بہرحال اسے اپنا منصوبہ تکمیل کو پہنچایا۔ رات کو دونوں پہرے داروں کے سر اس طرح پھٹ گئے جیسے تربوز پھٹ جاتا ہے، اور وہ خون میں نہا گئے اور آواز پیدا کیے بغیر ایک دوسرے پر ڈھیر ہو گئے۔ یہ کام کامران نے سر انجام دیا تھا۔ اس وقت نشینہ اور شاہری دونوں ساتھ تھے۔ بہرحال اس کے بعد سلازار کو آزاد کرایا گیا اور پھر کامران وغیرہ عمارت کے بغلی حصے میں آ گئے۔ یہاں بھی کامران نے ان دونوں کی مدد کی اور دیوار عبور کر کے وہ سب باہر نکل آئے۔ بوڑھے سلازار سے بہت سست روی سے چلا جا رہا تھا، چنانچہ یہاں بھی کامران نے اپنی جسمانی قوت سے کام لیا اور جھک کر سلازار کو اپنے کاندھے پر لاد دیا۔ کافی فاصلہ اس طرح طے کیا گیا اور اس کے بعد انہیں ایک جگہ رکنا پڑا۔ سامنے ایک لمبی چوڑی سڑک نظر آ رہی تھی جو بہت پر رونق تھی اور اس پر روشنیاں لگی ہوئی تھیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔